الله الله على الهادي صلى الله الله لا إله إلا الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا چھٹا حصہ پارٹ 6 بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم پارٹ 5 میں حصہ نمبر 5 میں بتا چکے کہ جب بنی اسرائیل دریا پار کر کے دوسری طرف ہوئے تو ان کو پینے کے پانی کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا، جو تھا وہ میٹھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا فرمانے پر حکم دیا کہ لاٹھی کو چٹان پہ ماریں، اور 12 چشمے نکل آئے، ان کی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، کہ ہمیں بہت گرمی لگتی ہے کیونکہ یہاں پہ سایہ بھی کوئی نہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کا فرما دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا انعام فرمایا کہ ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، کیونکہ یہاں پہ کھیتی باڑی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت ان کے گھروں پر نازل ہو جاتا تھا۔ اگر وہ مقدار میں زیادہ لیتے تو وہ خراب ہو جاتا، اس لیے کہ وہ اگلی صبح تک کے لیے ہی ہوتا تھا، اسی دن کے لیے۔ اگر وہ تھوڑی تعداد میں لیتے تو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا۔ یہ سفید اور میٹھا ہوتا، جس کو علماء کرام آج کل کی آئس کریم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس طرح پرندے آ جاتے جن کو آسانی سے وہ پکڑتے اور پکا لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ الگ وقت میں نازل ہوتا، یعنی ایک چیز اگر صبح کے وقت نازل ہوئی تو دوسری چیز شام کے وقت نازل ہوتی۔ یہ جو میٹھا نازل ہوتا تھا اسے من کہا جاتا ہے، اور جو پرندے آتے تھے ان کو سلوہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ غول کے غول آتے تھے جنہیں بآسانی ذبح کر کے کھا جاتے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، انہیں من و سلوہ کو اگلے دنوں تک بچا کے رکھنے سے روکا گیا تھا، یعنی اسے اسی وقت کھانا تھا، اس کو بچا کے رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز انتظام کیا کرے گا، یعنی تازہ کھانے کا انتظام تھا۔ یہ سب کچھ انہیں تی کے مقام پر ملا، تی سینا کے علاقہ میں تھا۔ ان انعامات پر بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اور انہوں نے زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا، جیسا کہ ساگ، گندم، دال، پیاز وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا کہ تم اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو، اس کے لیے تمہیں شہر میں جانا پڑے گا۔ شہر میں جاؤ اور تمہیں وہاں تمہاری خواہش کی چیزیں مل جائیں گی، پر وہاں میں تمہاری کوئی بات نہ سنوں گا، نہ ہی تمہاری کوئی خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی توبہ کرنے والوں کو معافی کا اعلان فرمایا۔ جو لوگ ان میں سے توبہ کریں ان کے لیے معافی ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ اب اتنی بڑی قوم کے لیے قوانین کی ضرورت تھی، ورنہ وہ قوم بھٹک جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی تھا کہ جب غلامی سے نجات ملے گی تو شریعت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ذی القعدہ اور ذی الحج کی راتیں تھیں۔ جب 30 دن کی میعاد پوری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کا چھلکا چبایا تاکہ منہ سے بو نہ آئے، تو اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے۔ اس طرح 40 دن پورے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا اور روزہ کی حالت میں رہے۔ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ان واقعات کا ذکر سورہ اعراف میں آیات نمبر 142 تا 144 میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دوران اللہ تعالیٰ سے کلام بھی فرمایا، پردہ کے پیچھے سے، اور سرگوشیاں بھی فرمائیں، یہ بھی پردہ کے پیچھے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھنے کا کہا اور کہا اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا اگر یہ برداشت کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کا نور ایسا ہے کہ اگر وہ اپنے نور سے پردہ اٹھا لے تو ہر چیز جل کر خاک ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تجلی صرف چھنگلی یا چھوٹی انگلی کے
ایک پور کے برابر تھی اور اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ علیہ السلام بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ تو پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اور جلیل ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ کے حضور توبہ فرمائی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے جو کہ بخاری شریف میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء کرام کے درمیان فضیلت نہ دو، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ طور پہاڑ کے پاس بے ہوش ہونے کے سبب اب بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ یہ بات آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازرہ انکساری فرمائی۔ اس بارے میں علماء کرام کی دوسری رائے یہ ہے کہ ایسی تعریف نہ کریں کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے رتبہ میں فرق آتا ہو، جبکہ یہ بات سورج کی طرح عیاں ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور قیامت کے دن بھی تمام مخلوق کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اور واقعہ اسراء اور معراج میں بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اور اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں بھی عطا فرمائیں۔ یہ تورات تھی جو کہ نفیس جوہر سے بنائی گئی، اور تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے ان پر لکھا تھا۔ اس میں تمام حلال اور حرام کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایات عطا فرمائیں ان میں سے ایک اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا منع ہے، ہفتے کے دن عبادت کریں اور اس کے لیے مخصوص کریں، اپنے والدین کی عزت کریں تاکہ دنیا میں تمہاری عمر لمبی ہو، اولاد کو قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، جھوٹی گواہی نہ دیں، اپنے ساتھی یعنی دوسروں کے گھر میں نظر نہ ڈالیں، دوسرے کی بیوی پر نظر نہ رکھیں، اور اس کے غلام، لونڈیوں اور جانوروں سے حسد نہ کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان ہدایات کا ذکر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں قرآنی آیات میں بھی ہے، یعنی ویسی ہی ہدایات قرآن حکیم میں بھی دی گئی ہیں۔ ان ہدایات میں اضافہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان میں اور ہدایات بھی شامل تھیں۔ واللہ عالم۔ یہ بات کہ یہ ہدایات تورات تھیں کیونکہ سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب اور فرقان کہا ہے۔ یہاں پر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے چھٹے حصے کا یعنی کہ پارٹ 6 کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ اسے شیئر بھی کیجئے خاص طور پہ نوجوانوں سے تاکہ ان کا قرآن حکیم سے تعلق بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔